بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 4-5 دن سے سوشل میڈیا پر مفتی طارق مسعود غلطی کر دی، کوتاہی کر لی، گستاخی ہو گئی، ایک طوفان اور کوہرام بپا ہوا ہے۔ کوئی ان کے حق میں باتیں کر رہے ہیں، کوئی ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ ایک عجیب تماشا ہے اور ہر بندہ اپنی بات کیے جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ بات عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کریم کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کی بات ہے، اور وہ محبوب وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو محبوب کریم کی آواز سے اونچا مت ہونے دو، اور ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح آپس میں تم باتیں کرتے ہوئے آوازیں اونچی کر لیتے ہو، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر اس طرح اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ آپ سوچ رہے کہ جس طرح آپس میں باتیں کرتے ہوئے تمہاری آواز اونچی ہو جاتی ہے، اگر بے احتیاطی کی اور اس بارگاہ میں اپنے آپ کو روکا نہ، ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدیں جا، اس بارگاہ کے اندر تو خاموشی، اس بارگاہ کے اندر تو احتیاط سے چلنا پڑتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اب جی قرآن پاک کے اندر مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ قرآن کا ایک لفظ ہے جو 100% قواعد کے خلاف ہے، قرآن کے اندر خطاطی کی ایک غلطی ہے۔ یہ دیکھیں، اس کے اندر صرف یہی بات نہیں ہے کہ لَنَصْفَعًا میں نون کو گول کر کے لکھنا تھا تو ایسے نہیں لکھا تو اس کو تنوین کے طور پر لکھ دیا، یہ غلطی آ گئی۔ صرف مفتی طارق مسعود اتنی ہی بات نہیں کر رہے، اگر اتنی ہی بات ہوتی تو اس کو ایک علمی بات، علمی درجے کے اندر لے جا کر علماء کی گفتگو میں اس کو نپٹایا جا سکتا تھا۔ اس طرح کی گفتگو علمی ہوتی رہتی ہے، علماء میں کتابیں بھری پڑی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر کوئی ایک کلمہ جو ہے وہ غیر فصیح موجود ہے یا نہیں ہے، علماء کے اختلاف میں یہ باتیں موجود ہیں، لیکن اگر یہ بات ہوتی ایک علم کی حد تک، قانون کی حد تک، تب تو ٹھیک ہے، لیکن مفتی صاحب تو اس دن نہ جانے کیا کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ آپ ان کا انداز، ان کا لہجہ دیکھیں، ان کو عطا ہی کچھ نہیں تھا، ان کو تو وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ جب وہی نازل ہوتی تو بلاتے، کبھی اس کو بلاتے، کبھی اس کو بلاتے، خود کو تو لکھنا نہیں آتا تھا۔ اب دیکھ رہے یہ لہجہ، پھر لکھنے والے نے جیسا لکھ دیا وہ غلط لکھ دیا، تو چونکہ آپ کو تو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، تو بس حضور نے کریکشن بھی نہیں کروائی، اور کریکشن کروا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ آتا ہی کچھ نہیں تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک تو بات ہے لنصفان والی، ایک بات یہ انداز، یہ سٹائل، اور کائنات میں سب سے اعلیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ الفاظ بولنا، یہ بہت بڑی جرت ہے۔ اسی لیے مفتی طارق مسعود صاحب کے اپنے مسلک کے علماء نے بھی تحفظات کا اظہار کیا اور ان کو کہا کہ اپنے الفاظ کو واپس لو۔ اب اس مقام پر یہ جو گفتگو کی گئی ہے تو صرف لنصفعن کی بات تھوڑی ہے، یہاں پر تو یہ بات بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امی لفظ لے کر کہ جو ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ مجھے ایک بات بتائیں، میں تحقیق کی بات کرتا ہوں، لیکن ایک بات پہلے سوچیں، پوری دنیا میں ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آپ نے یا دنیا بھر میں کہیں بھی کسی نے یونیورسٹی بنائی، کالج بنایا، چلے اسکول بنایا، اسکول بھی پرائمری بنایا، آپ نے پرائمری پڑھانے کے لیے بچے داخل کیے اور اسٹاف رکھ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ پرائمری کے بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ جب انٹرویو لیں گے، ایک بندہ ایسا آ جائے جس کو نہ لکھنا آتا ہے
نہ پڑھنا آتا ہے، بتائیے آپ اس کو اپنے اس چھوٹے سے اسکول کے اندر معلم رکھیں گے؟ بتائیے، دنیا میں کوئی شخص ایسے شخص کو اپنے پاس معلم رکھے گا جس کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے؟ اور بھائی امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو آتا کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ساری زندگی گزار دی تم لوگوں نے۔ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ ایک پرائمری کے اسکول میں کوئی شخص یا آپ خود کسی ایسے بندے کو ٹیچر اور معلم رکھیں گے جس کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا؟ یار آپ اتنے سمجھدار ہیں، آپ تو اپنے اسکول میں ایسے بندے کو معلم نہیں رکھ رہے جس کو لکھنا بھی نہیں آتا پڑھنا بھی نہیں آتا۔ مجھے بتائیے کہ وہ خلاق کائنات جو احکم الحاکمین ہے، اس نے کل کائنات کے لیے جو معلم رکھا ہے وہ ایسا رکھ لیا کہ جو لکھنا بھی نہیں آتا پڑھنا بھی نہیں آتا؟ یار کدھر جا رہے ہو؟ کون سے فتوے لگا رہے ہو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارے دماغوں کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ معلم کائنات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر یہ رسول بھیج دیا ہے، اور اس کی شان کیا بتائی؟ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، ان کو حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیے قرآن سے بڑا سلیبس کائنات میں آج تک کوئی آ سکا؟ تو اتنا بڑا سلیبس اور اس کے پڑھانے کے لیے اللہ نے جو معلم رکھا اور کائنات کو سکھانے کے لیے جو معلم رکھا ہے، اس کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ وہ لوگوں کو ڈھونڈتے پھرتے تھے لکھنے کے لیے، کریکشن کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے پھر یہ باتیں کہ جی انہوں نے رجوع تو کر لیا، بھائی رجوع کر لیا، رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اللہ کریم کی بارگاہ میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرب سجود ہو کر اللہ کریم کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں استخاصہ کر کے توبہ کی جائے کہ یا رسول اللہ میری نیت حسن تھی، حضور میں آپ کی بارگاہ میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا، حضور مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، آقا مجھے معاف کر دیجئے، یا اللہ تو بھی مجھے معاف فرما، اے اللہ کرم کر دے، اپنی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا پروانہ جاری کر دے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن جو موضوع چھڑ گیا ہے اس موضوع پر تو بات ہوگی نا۔ تو اس لیے یہ مت کہیں کہ جی انہوں نے توبہ کر لیا، اس پر گفتگو نہ ہو، گفتگو ہوگی لیکن اس کی توبہ کو اپریشیٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی انہوں نے توبہ کر لی۔ اب توبہ قبول ہے نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا پر یہ بھی باتیں بہت چل رہی ہیں، لیکن ذرا بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر جو ان کے مسلک کا اور ان کے مذہب کا، ان کی فطرت کی جو تھی نا، وہ ابل کر ایک دن باہر آ گئی۔ لیکن بہرحال جب انہوں نے اظہار کر دیا کہ میرا یہ مسلک بھی نہیں ہے، میرا یہ مشرب بھی نہیں ہے، اچھا اس کو سلپ آف ٹنگ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ غلط بات ہے، یہ توجیہ غلط ہے کہ جی زبان پھسل گئی، زبان ایسے تھوڑی پھسلتی ہے، وہ تو پورے ایک پیرائے کے اندر، آپ سیاق و سباق دیکھیں تو صحیح، پورے ایک پیرائے کے اندر وہ گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہوتی، یہ پوری ایک تحقیق کو لے کر وہ چل رہے تھے۔ وہ اگرچہ قرآن کا اعجاز ہی بیان کر رہے تھے، لیکن قرآن کا اعجاز اس طرح بیان کرنا کہ صاحب قرآن کی تنقیص ہو رہی ہے۔ اس لیے اس پر گفتگو ہوگی اور محققین علماء بات کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم بھی آپ کی خدمت میں اس بارے میں سلوشن بھی پیش کریں گے۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو متحد فرمائے، اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی ادنا سے ادنا گستاخی اور توہین سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی غلامی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔